رحم اللہ من کرہ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دعا ہے خداوند عالم صدقہ محمد و آل محمد کا آپ تمام حضرات کا یہاں آنا، بانیان مجلس کا اس صف اعزاء کو بچھانا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ آپ جتنے احباب یہاں پہ تشریف فرما ہیں، جتنی حاجتیں لے کر آئے ہیں، مولا آپ کی حاجتیں پوری فرمائے۔ جو پریشان حال ہیں مولا پریشانیاں دور فرمائے۔ جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا ہو جائیں۔ جو بے روزگار ہیں مولا عزت والا روزگار عطا فرمائے۔ جنہیں روزگار دے رکھا ہے ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں مولا حج و زیارات نصیب فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں مولا اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ جنہیں اولاد دے رکھی ہے ان کی اولاد کو نیک پاک اور صالح بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں مولا شفائے کامل و عاجلہ نصیب فرمائے۔ مرحومین آپ کے بانیان مجلس کے اور وہ جن کا کوئی دعا کرنے والا نہیں رہ گیا مولا سب کی قبر اور محشر کی منازل آسان فرمائے۔ شفاعت محمد و آل محمد نصیب ہو۔ امام حسین علیہ السلام کی جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا ہو۔ لاکھوں دعاؤں کی ایک ہی دعا، وارث زمانہ کا ظہور جلد ہو جائے، ہم مولا کے نوکروں چاکروں میں شمار ہوں، امام کی قربت نصیب ہو، دوری نصیب نہ ہو، خاتمہ بالخیر ہو عقائد حقہ کے ساتھ۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتیٰ تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم واہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام۔ ایسی صلوات پڑھیں کہ تمام دعائیں مستجاب ہو جائیں۔ صلی علی محمد وآلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الشرفاء الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ صلی اللہ محمد۔ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون اتخذوا ایمانہم جنۃ وصدوا عن سبیل اللہ۔ صلوات بر محمد صلی اللہ محمد۔ کافی تعداد میں ہیں، مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں آل محمد صلی اللہ محمد۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، تھوڑا سا مہربانی فرمائیے، جو خالی جگہ ہے درمیان میں اسے اگر پر کر لیں تو آسانی ہو جائے گی، کیونکہ بعد میں بچے آتے ہیں اور پھر ان کا اٹھنا بیٹھنا چلتا رہتا ہے۔ ماشاءاللہ جتنے جتنے قدم چل کے آ رہے ہیں مولا آپ سب کو سلامت رکھیں اور اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ مل کے ایک درود پڑھ دیں آل محمد کی ذات گراں۔ توجہ ہے، گفتگو شروع کی جائے۔ سورہ منافقون سے پہلی 2 آیتیں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ سورہ منافقون، یہ سورت قرآن میں نبی کے بعد داخل نہیں ہوئی، یہ سورت
اللہ کے نبی پر نازل ہوئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا نبی کے دور میں اتنے تھے کہ اللہ کو پوری سورت نازل کرنی پڑ گئی۔ توجہ اذان محترم، اتنی تعداد تھی نبی کے دور میں کہ اللہ کو پوری کی پوری سورت انہی کے نام پر نازل کرنی پڑی۔ اور صرف سورت نازل نہیں فرمائی، خدا نے سورت نازل فرما کر اپنے حبیب کو یہ حکم دیا کہ میرے حبیب جب بھی نماز جمعہ پڑھاؤ تو نماز جمعہ کی پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ جمعہ پڑھا کرو، اور نماز جمعہ کی دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ منافقون پڑھا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے خدا بھی چاہتا ہے کم از کم ہر جمعے منافقوں پہ لعنت ضرور ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر، سلامت رہے مولا آپ کو ذات عطا فرمائے۔ ہاں حکم دیا ہے خداوند عالم نے اپنے حبیب کو کہ جب بھی جمعہ پڑھو تو نماز جمعہ کی پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ جمعہ، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ منافقون۔ اور کیوں پڑھوا رہا ہے میرا رب؟ پڑھوا اس لیے رہا ہے کہ خداوند عالم نے پہلی 2 آیتوں میں منافقوں کا چہرہ زمانے کو دکھایا۔ توجہ، ہاں میں نے اس گفتگو کو شروع اس لیے کیا ہے کہ مشرک کے لیے بھی اللہ نے وہ سزا نہیں رکھی جو منافق کے لیے رکھی ہے۔ سلامت رہے مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ وہ سزا مشرک کے لیے بھی نہیں ہے جو سزا اللہ نے منافق کے لیے رکھی ہے۔ جہنم کے سب سے گہرے درجے میں منافق ہوگا۔ توجہ اذان محترم، جہنم کے سب سے گہرے درجے میں منافق ہوگا۔ اب میں نے عرض کیا رسول کے دور میں اتنے تھے کہ اللہ کو پوری سورت نازل کرنی پڑ گئی۔ کبھی آپ نے سوچا جو نبی کے دور میں اتنے تھے کہ اللہ کو پوری سورت نازل کرنی پڑ گئی، وہ نبی کے بعد کہاں گئے؟ توجہ، سلامت رہے مولا آپ کو ذات عطا فرمائے۔ اتنے تھے، یہ تو سورت بتا رہی ہے نا کہ اتنے تھے کہ اللہ کو سورت نازل کرنی پڑی۔ یہ نبی کے بعد گئے کہاں؟ توجہ اذان محترم، یہ نبی کے بعد کہاں گئے؟ یہ کہیں ہمارے درمیان چھپ گئے عزیزان محترم۔ اس لیے ضروری ہے کہ جنہوں نے چہرے چھپا لیے ان کے چہرے دکھائے جائیں۔ ہاں، کیونکہ منافق وہ ہے کہ جس کے چہرے پر ایمان کا نقاب ہوتا ہے، اگر وہ نقاب چہرے سے نہ ہٹے تو وہ گمراہی کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے گمراہی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ پہچانا جائے کہ منافق کون ہے، منافق کہا کسے جاتا ہے۔ اور میں اگر اپنی طرف سے بیان کروں تو میں مجرم ہوں، اور اگر منافق کا چہرہ خدا دکھا رہا ہو، توجہ میرے پڑھے لکھے دوست تشریف فرما ہے، منافق کا چہرہ خدا دکھا رہا ہو تو کیوں نہ خدا سے ہی پوچھیں کہ منافق کون ہے۔ میں پوری ضمانت سے کہہ رہا ہوں ان 2 آیتوں میں خداوند عالم نے اس انداز سے منافق بیان کیا ہے، آپ کو نظر آنے لگے گا کون ہے کہاں بیٹھا ہوا۔ اللہ اکبر، سلامت رہے مولا آپ کو ذات عطا فرمائے۔ ہاں چلے میں ترجمہ ہی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، زیادہ تفصیل میں جاؤں گا نہیں، صرف جو خدا نے کہا ہے وہی ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ایک ایک لفظ پہ توجہ رہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے میرے حبیب اذا جاءک المنافقون، اے میرے حبیب منافق جب تیرے پاس آتے ہیں۔ نہیں توجہ فرمائی آپ نے، اے میرے حبیب منافق جب تیرے آئے تھا، اذا جاءک جب منافق تیرے پاس آتے ہیں، جب منافق تیرے پاس آتے ہیں۔ اسی جملے سے مجھے اندازہ ہوگا میں نے کتنا سفر کرنا ہے۔ اے میرے حبیب منافق جب تیرے پاس آتے ہیں، آ محمد کے پاس گئے ہیں اور پھر منافق ہیں۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، سلامت رہے مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ آیت ہے قرآن مجید کی، اذا جاءک جب تیرے پاس آتے ہیں، آ محمد کے پاس گئے اور پھر منافق۔ اگر ابھی تک بھی بات کسی کو سمجھ میں نہیں آئی تو بات کو واضح کر کے دیتا ہوں، آ تیرے پاس گئے ہیں اور پھر منافق۔ اچھا پڑھے لکھے بیٹھے ہو نا، جب کوئی کسی کے پاس آتا ہے تو کوئی دائیں بیٹھتا ہے، کوئی بائیں بیٹھتا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ جب کوئی کسی کے پاس آ جائے تو کوئی دائیں بیٹھتا ہے، کوئی بائیں بیٹھتا ہے۔ جملہ جاگ کے سنو گے تو ہر ایک چیز واضح ہو جائے گی۔ جب کوئی کسی کے پاس آتا ہے تو کوئی دائیں بیٹھتا ہے، کوئی بائیں بیٹھتا ہے محمد کے دائیں بائیں اور پھر منافق ہے۔ اللہ اکبر، شاباش حیدری،
زندگی حضرات سے مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. ہاں ہاں نبی کے پاس گئے ہیں, ہے نبی کے دائیں بائیں, ہے نبی کے دائیں بائیں. اور پھر منافق, اس کا مطلب یہ ہوا نبی کے دائیں بائیں ہونا منافقت سے نہیں بچاتا. نبی کا قرب, سلامت رہے, نبی کا قرب منافقت سے. ہاں ہاں ارے بھائی اگر قرب کا معاملہ دیکھنا ہے نا, ایک پہیلی آپ نے اکثر یہ سن رکھا ہوگا, اسلامی پہیلیاں ہوتی ہیں, کچھ تو ہماری معاشرتی پہیلیاں ہوتی ہیں, کچھ اسلامی پہیلیاں ہوتی ہیں. ان اسلامی پہیلیوں میں ایک پہیلی ہے کہ دو بھائی پیدا بھی ایک دن ہوئے, مرے بھی ایک دن. توجہ, پیدا بھی ایک دن ہوئے, مرے بھی ایک دن, لیکن ایک کی عمر 50 سال, دوسرے کی عمر 150 سال. توجہ, یہ قرب ذہن میں رہے. پیدا بھی ایک دن ہوئے, مرے بھی ایک دن, ایک 50 سال کا, ایک 150 سال کا. تو جناب یہ کیسے ہو گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دو بھائی تھے. توجہ, عزیز اور عزیر. توجہ ہے, دونوں اللہ کے نبی. حضرت عزیر علیہ السلام کا تذکرہ آپ نے سنا. عزیز اور عزیر جڑواں تھے, ایک ہی دن پیدا ہوئے. توجہ فرمائیے گا. جب دونوں کی عمر 25 سال ہوئی تو ایک دن حضرت عزیر ایک بستی سے سفر کر رہے تھے, قرآنی واقعہ. جب وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ پوری بستی میں موت چھائی ہوئی ہے, لوگ مرے ہوئے پڑے ہیں, ہڈیاں بکھری ہوئی پڑی ہیں. تو حضرت عزیر نے خدا سے سوال کیا, میرے اللہ کیا تو انہیں بھی زندہ کر لے گا؟ توجہ, جن کی ہڈیاں بکھر کے خاک ہو رہی ہیں, کیا تو انہیں بھی زندہ کر لے گا؟ توجہ, اب حضرت عزیر تھے اور حضرت عزیر کے ساتھ حضرت عزیر کا گدھا تھا. میں نے پورا واقعہ نہیں پڑھنا. خداوند عالم نے وہیں پہ حضرت عزیر علیہ السلام پہ موت طاری کر دی. توجہ, حضرت عزیر بھی مر گئے, گدھا بھی مر گیا. پورے 100 سال عزیر مرے ہوئے پڑے رہے, اور گدھا بھی حضرت عزیر کے پہلو میں مرا ہوا پڑا رہا. 100 سال بعد اللہ نے دونوں کو زندہ کیا, عزیر کو بھی اور اس گدھے کو بھی جو پہلو میں پڑا ہوا تھا. نہیں توجہ نہیں فرما رہے. 100 سال بعد عزیر کو بھی زندہ کیا اور گدھے کو بھی زندہ کیا, جو پہلو میں نبی کے پہلو میں 100 سال پڑا رہا. لیکن 100 سال بعد جب اللہ نے زندہ کیا, نبی تھا, گدھا تھا. اللہ اکبر, سلامت رہے, مولا آپ کو عطا فرمائے. سیدہ سلام مل کے حیدری, توجہ ہے, سلامت رہے, مولا آپ کو عطا فرمائے. پڑھا نبی کے پہلو میں رہا ہے اور 100 سال پڑا رہا ہے. جب 100 سال بعد اٹھا تو نبی ہے, گدھا ہے. اس کا مطلب صرف قرب فائدہ نہیں دیتا, صرف قریب ہونا فائدہ نہیں دیتا. اسی لیے یہاں بھی خدا نے فرمایا, اے میرے حبیب منافق تیرے پاس آ گئے, ہیں نبی کے دائیں بائیں ہیں. اور پھر منافق, اچھا صرف نبی کے دائیں بائیں نہیں, تقریر ریکارڈ بھی ہو رہی ہوگی, لائیو بھی جا رہی ہوگی, نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں, صرف آئے نہیں, صرف نبی کے پاس نہیں پہنچے. نبی کے پاس پہنچ کے انہوں نے کچھ کہا, اور کیا کہا, اور کہنے والے کون ہیں؟ منافق. کیا کہہ رہے ہیں؟ قالو نشہد انک لرسول اللہ. انہوں نے آ کر کہا, ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں, ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. محمد کی رسالت کی گواہی محمد کے سامنے دے کر پھر منافق. ہائے 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 ہائے, اللہ اکبر, شاباش, سلامت رہے, مولا آپ کو عطا فرمائے. رسول کی رسالت کی گواہی عام جگہ پر نہیں, رسول کے سامنے. توجہ نہیں فرمائی آپ نے. قالوا نشہد انک لرسول اللہ, ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. اس کا مطلب اللہ کی گواہی بھی دے رہے ہیں, رسول کی گواہی بھی دے رہے ہیں. اللہ اور رسول دونوں کو مان کر پھر منافق. نہیں, اگر نہیں سمجھ میں آیا تو میں اور واضح کرتا ہوں. اللہ کو ماننا اس کا مطلب لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں, محمد کو مان رہے ہیں اس کا مطلب محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں. ابھی بھی دنیا والوں کو سمجھ میں نہیں آئی, محمد کے سامنے لا الہ الا اللہ پڑھ کر, محمد رسول اللہ پڑھ کر پھر منافق. نہیں
ना 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 ना, तवज्जो नहीं फरमाई आपने। इसका मतलब यह हुआ कि नबी का कुर्ब भी मुनाफिकत से नहीं बचाता, और सादा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी मुनाफिकत से नहीं बचाता। ये तीनों, सलामत रहे, ये तीनों काम करके बंदे फिर मुनाफिक हैं। और बार बार कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा, कुरान की आयत कह रही है। अच्छा चलें, आप मेरे साथ शामिल हो गए तो मैं आपसे एक सवाल कर लूं। मुझे ये बताएं कि ये जो उन्होंने कहा कि हम गवाही देते हैं आप अल्लाह के रसूल हैं, मुस्तफ़ा अल्लाह के रसूल हैं, ये बात सच्ची है या नहीं? कायनात में इससे बड़ा कोई सच है कि मुस्तफ़ा अल्लाह के रसूल हैं? कायनात का सबसे बड़ा सच ये है मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, इससे बड़ा सच ही कोई नहीं। तवज्जो, इससे बड़ा सच ही कोई नहीं। उन्होंने सच बोला है, सच्चे दरबार में बोला है, मेरे लफ्ज़ पे तवज्जो रहे, सच बोला है, सच्चे दरबार में बोला है। और हुजूर बुजुर्ग बैठे हुए सिर्फ मुनाफिक नहीं, सच बोला है मोहम्मद के सामने। और अल्लाह क्या कह रहा है? वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, मैं अल्लाह गवाही देता हूं ये मुनाफिक पक्के झूठे हैं। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। हाँ हाँ, या खुदा फरमा रहा है वल्लाहु यशहदु, मैं अल्लाह गवाही देता हूं। तवज्जो नहीं फरमा रहे। इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, कि मुनाफिक पक्के, मैं अल्लाह गवाही देता हूं। मैं जुमला कह दूं, अल्लाह का तशाहुद है मुनाफिक झूठा है। आए एक दरूद पढ़े आले मोहम्मद की ज़ात गिरामी। आए बिस्मिल्लाह, ऐसे नहीं, मिल के दरूद पढ़े आले मोहम्मद की। बिस्मिल्लाह। जनाब ज़ाकिर अहले बैत राजा ताहिर अब्बास साहब तशरीफ़ फरमा हो गए, इजाज़त है मैं चंद जुमले हदिया करूँ अपने दोस्तों। अल्लाह गवाही देता है कि ये मुनाफिक पक्के झूठे हैं। तवज्जो मुझे इस बात पे चाहिए, नबी के पास गए फिर मुनाफिक हैं, नबी के पहलू में फिर मुनाफिक, कलमा नबी के सामने नबी की नबूवत का पढ़ रहे हैं फिर मुनाफिक, झूठ नहीं बोल रहे, बोल सच रहे हैं। और अल्लाह कह रहा है इनका सच भी झूठ है। तवज्जो तवज्जो, बोला उन्होंने सच है, और खुदा क्या फरमा रहा है? इनका सच भी। अल्लाह अकबर, मेरे अल्लाह, इनका कसूर क्या है? तवज्जो, इनका कसूर क्या है? नबी के पास आकर तेरी तौहीद की गवाही देकर, नबी की रिसालत की गवाही देकर, नबी के पहलू में बैठकर, नबी के सामने बैठकर सच बोल रहे हैं, और आप फरमा रहे हैं ये मुनाफिक भी हैं, ये झूठे भी हैं। इन्होंने किया क्या है? ये किस वजह से मुनाफिक हैं? ये क्यों मुनाफिक हैं? आवाज़ आई इत्तखज़ू अयमानहुम जुन्नतन वसद्दू अन सबीलिल्लाह। इनका कसूर ये है, ये अपनी झूठी कसमों को ढाल बनाकर लोगों को सबील से रोकते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सलामत रहे, वाला आपको मिलके अल्लाह अकबर जियो। या तवज्जो फरमाइएगा, इनका कसूर क्या है? ये अपनी झूठी कसमों को ढाल बनाते हैं और लोगों को सबील से रोकते हैं। इसका मतलब यह हुआ सबील कोई इतनी अहम चीज़ है कि अगर उससे रोक दिया जाए तो बंदा कलमा पढ़ के मुनाफिक है। तवज्जो 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 अज़ान मोहतरम, सबील कोई इतनी अहम चीज़ है जिसका अगर मुनकिर हो जाए कोई तो कलमा पढ़ के मुनाफिक, और आम कलमा नहीं, वो कलमा जो नबी के सामने पढ़ा जा रहा है। सबील कोई इतनी अहम चीज़ है कि अगर बंदा उससे रोक दे, उसका मुनकिर हो जाए तो कलमा पढ़ के मुनाफिक है, नबी के पहलू में रह के मुनाफिक है, सच बोल कर झूठा है। अब नबी खुदा से पूछा गया, या रसूल अल्लाह आप बताइए वो सबील क्या है कि जिससे अगर रोक दिया जाए तो बंदा नबी के सामने कलमा पढ़ने के बावजूद मुनाफिक रहता है? तो नबी ने इरशाद फरमाया, अस्सबीलो फिल कुरान है या विलायत अली इब्न अबी तालिब। कुरान में सबील अली की विलायत, अली हक जियो। सलामत
یا سلامت رہے، مولا آپ کو ذات عطا فرمائے۔ قرآن میں سبیل سے مراد علی کی ولایت ہے، توجہ، سلامت رہے، مولا آپ کو ذات عطا فرمائے۔ قرآن سے سبیل کی مراد علی کی ولایت ہے۔ اب جب نبی نے کہہ دیا ہے کہ قرآن میں سبیل سے مراد علی کی ولایت ہے، تو اب میں آیتوں کا ترجمے کا حق رکھتا ہوں نا کہ اے میرے حبیب، منافق جب تیرے پاس آتے ہیں تو آ کر کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے۔ میرے حبیب، ان کی گواہی کی ضرورت نہیں، میں جانتا ہوں کہ تو میرا رسول ہے، لیکن یہ منافق پکے جھوٹے ہیں۔ میرے اللہ، ان منافقوں کا قصور کیا ہے؟ تو آواز قدرت آئے گی، یہ قسمیں اٹھا اٹھا کر علی کی ولایت سے روک رہے۔ اللہ اکبر، جیو جیو جیو، یہ قسمیں اٹھا اٹھا کر علی کی ولایت کی راہ میں حائل ہو رہے ہیں۔ ہاں ہاں، لفظ ہی آیت کے یہی ہیں، صدو عن سبیل اللہ، رکاوٹ کھڑی کرتے ہیں، حائل ہوتے ہیں علی کی ولایت کی راہ میں۔ اس لیے مشورہ دے کے جا رہا ہوں، لباس نہ دیکھا کرو کہ کون کس لباس میں آیا ہے۔ اگر وہ لباس معصوم کا پہن کر بھی علی سے روکتا ہوا نظر آئے، پھر منافق ہے، مومن۔ اللہ اکبر، ولایت امیر المومن۔ سلامت رہے، مولا آپ کو ذات عطا فرمائے۔ یہ ولایت امیر المومنین اتنی ضروری ہے، توجہ فرمائیے گا، یہ اتنی ضروری ہے کہ اگر یہ ولایت نہیں تو بندہ پورا کلمہ مولوی کے سامنے نہیں، مصطفیٰ کے سامنے پڑھے تو بھی منافق ہے۔ ہاں ہاں، اور ہاں، اتنی اہم چیز، اتنی ضروری چیز، باہر کے تو باہر کے رہ گئے، ہمارے اپنے اندر وہ بہت سے آ گئے ہیں جو کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بلکہ چلیں ایک حوالہ دے دیتا ہوں، ہمارے شہر کے راجہ صاحب ایک بڑے معروف مولانا صاحب ہیں، وہ کچھ سال پہلے انہی ماہ رمضان کے پروگراموں میں ٹیلی ویژن اور نیشنل ٹیلی ویژن پی ٹی وی پر آ گئے، لباس معصوم کا پہنا ہوا تھا، اور ان سے سوال ہوا کہ جناب یہ جو آپ کلمے میں علی ولی اللہ آپ نے بڑھایا ہوا ہے، یہ آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ بڑھایا ہوا ہے، یہ آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ تو مولوی صاحب نے کہا جی ضروری نہیں، ہم ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں۔ لباس بھی ہمارا بڑھایا ہوا، ہم ثواب کی نیت سے جو کام کیا جائے نا، اسے شریعت میں مستحب کہتے ہیں۔ ایسا ہی ہے حضور، اسے کیا کہتے ہیں؟ اگر آپ میرے ساتھ شامل ہو تو میں تھوڑی سی ایک شریعت کی بحث کر لوں آپ کے سامنے۔ ہم زندگی میں جتنے بھی کام کرتے ہیں نا، مذہبی حوالے سے ان کاموں کی صرف 5 حیثیتیں ہیں، توجہ فرمائیے گا۔ جو بھی کام کریں مذہبی حوالے سے اس کی حیثیت 5 حیثیتیں ہیں، ان 5 میں سے کسی ایک میں وہ کام پورا آ جائے گا۔ آپ نے بڑی محبت فرمائی اس لیے میں نے مشکل بات شروع کر دی۔ وہ 5 مذہبی حیثیتیں کسی بھی کام کی کیا ہیں؟ واجب، مستحب، مباح، مکروہ، حرام۔ پریشان ہو گیا اب؟ جتنے بھی اعمال، صرف مذہبی کام نہیں، جو بھی آپ کام کریں وہ ان 5 میں سے کوئی ایک ہوگا، یا واجب، یا مستحب، یا مباح، یا مکروہ، یا حرام۔ اب ان 5 کی تعریف آپ کے سامنے کر دوں۔ حرام اس عمل کو کہتے ہیں جسے نہ کرنا ضروری، اگر آپ نے کر لیا تو روز محشر مار پڑے گی۔ پریشان ہو گیا آپ؟ جسے نہ کرنا ضروری، اگر کر لیا تو روز محشر اس کے بارے میں پوچھا جائے گا اور مار پڑے گی۔ مثلا شراب پینا حرام، اگر یہاں پی گناہگار ہو، روز محشر سوال ہوگا، مار پڑے گی، نافرمانی ہو گئی۔ اس کے بعد اگلا عمل ہے مکروہ۔ مکروہ اسے کہتے ہیں نہ کرو تو بہتر، کر لو تو گناہ کوئی نہیں۔ نہ کرو تو بہتر، ہمارے یہاں تو مکروہ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں نا،
مکروہ کا معنی نہ کرو تو بہتر، کر لو تو آپ کو آسان لفظوں میں سمجھ میں آئے گی۔ یہ جب جانور ذبح کرتے ہیں نا تو اس کے یہ جتنے آرگنز ہوتے ہیں، کلیجی، گردے، پائے، سری، یہ ساری چیزیں مکروہ ہیں۔ یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ مکروہ بھی اس لیے ہے کہ ان کے اندر کولیسٹرول زیادہ ہوتا ہے، بندے کے لیے نقصان دہ ہے۔ توجہ نہیں فرمائی۔ لیکن اگر آپ کھائیں تو گناہ کوئی نہیں، اجازت ہے آپ کو۔ نہ کھائیں تو آپ کی صحت کے لیے بہتر ہے، کھائیں تو گناہ کوئی نہیں۔ ایسا عمل جو نہ کرو تو بہتر، کر لو تو گناہ کوئی نہیں، اسے کہتے ہیں مکروہ۔ مباح اسے کہتے ہیں جس کے کرنے سے ثواب نہ ہو اور نہ کرنے سے گناہ نہ ہو۔ توجہ نہیں فرما رہے۔ جس کا ثواب گناہ سے تعلق نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مباح۔ میں یہاں سے باہر نکلا، میرا دل کیا میں چائے پیوں، میں پی لوں تو ثواب کوئی نہیں، بغیر پیے چلا جاؤں تو گناہ کوئی نہیں۔ توجہ ہے؟ اس سے آسان میں نہیں بیان کر سکتا آپ کے سامنے۔ حرام جسے نہ کرنا ضروری، مکروہ جسے نہ کرو تو بہتر، کر لو تو گناہ کوئی نہیں۔ مباح کر لو تو ثواب کوئی نہیں، نہ کرو تو گناہ کوئی نہیں۔ مستحب اسے کہتے ہیں جسے کر لو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ کوئی نہیں۔ توجہ فرمائیے آپ، جسے کر لو تو ثواب، نہ کرو تو یعنی روز محشر تم سے اس کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ مستحب اس عمل کو کہتے ہیں جس کے کرنے کا ثواب ہے لیکن اگر رہ جائے تو روز محشر اللہ پوچھ۔ میں یہاں سے باہر نکلا، کوئی فقیر کھڑا ہوا تھا، اس فقیر نے صدا بلند کی، میں نے اسے کچھ دے دیا تو ثواب ہے، اور اگر میں نے کچھ نہیں دیا تو روز محشر مجھ سے پوچھا نہیں جائے گا۔ توجہ نہیں فرما رہے کہ فقیر کھڑا ہے اسے دیا کیوں نہیں؟ توجہ فرما رہے، یعنی جس عمل کے کرنے سے ثواب ہو لیکن محشر میں پوچھا نہ جائے اسے مستحب کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد واجب اس عمل کو کہتے ہیں کہ جسے کرنا ضروری ہے اور روز محشر اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ توجہ 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 توجہ، واجب اس عمل کو کہتے ہیں روز محشر جس عمل کے بارے میں سوال ہو کہ یہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا اسے کہتے ہیں واجب۔ جس کے بارے میں محشر میں سوال ہو کہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا اس عمل کو واجب کہتے ہیں۔ ابھی روحانی صاحب آپ کو بتا گئے، لوگ عمل چیک کروا کے جنت کے دروازے پر آ جائیں گے، آواز قدرت آئے گی وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، انہیں روکو، ابھی ان سے سوال کرنا ہے۔ اور کون سا سوال ہوگا؟ جنت کے دروازے پہ ان ولایت علی ابن ابی طالب۔ اللہ اکبر، اللہ جیو سلامت رہے، مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے۔ اگر مستحب ہے تو سوال کیوں ہو رہا ہے؟ نہیں توجہ فرما رہے۔ ہاں اگر مستحب ہے تو سوال کیوں ہو رہا ہے؟ سوال کا ہونا بتا رہا ہے مستحب نہیں واجب ہے۔ ہاں چلیں، اور یہ بھی میں ضمانت سے عرض کر رہا ہوں، یہ جو روایت ہے نا علی کی ولایت کے بارے میں سوال ہوگا، یہ صرف شیعہ کتابوں میں نہیں، یہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ سوائے کہ محرقہ میں ابن حجر مکی امام کعبہ نے بھی اس روایت کو لکھا ہے، لیکن شیعہ اور سنی روایت میں جو تھوڑا سا فرق ہے، اگر اجازت ہو تو بیان کر دوں آپ کے سامنے۔ اور میں ذاتی طور پہ آپ کو کہوں، مجھے زیادہ جو دل کو بھاتی ہے نا وہ اہل سنت کی روایت ہے۔ توجہ، شیعہ روایت یہ ہے کہ فرشتے بندے کے عمل چیک کریں گے، نمازیں پوری، حج پورے، زکاتیں پوری، توجہ نہیں فرما رہے، ہر عمل پورا، اور فرشتے انہیں لے کے جنت جا رہے ہوں گے، اور وہ بھی بڑی خوشی خوشی جنت جا رہے ہوں گے۔ اور جیسے ہی جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے آواز قدرت آ جائے گی، روکو ابھی سوال کرنا ہے۔ یہ شیعہ روایت ہے، روکو ابھی سوال کرنا۔ میرے اللہ ساری چیزیں پوری، اب کون سا سوال؟ کہ ان سے پوچھ علی کی ولایت کے بارے میں، اگر ولایت ہے تو جنت لے جا، اور اگر علی کی ولایت نہیں تو اعمال سمیت جہنم لے جا۔ ہائے 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 ہائے، توجہ اذان محترم، یہ روایت کہاں ہے؟ شیعہ کتابوں میں۔ جو ابن حجر مکی نے لکھی ہے وہ روایت کیا ہے؟ اہل سنت کے عالم، انہوں نے یہ لکھا کہ عمل چیک ہوں گے، دفتر خالی۔ توجہ، چیک ہوں گے، عمل کی کاپی کتاب خالی، کچھ بھی نہیں،
نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، کچھ بھی نہیں۔ فرشتے گھسیٹ کے لے جا رہے ہوں گے، ضمانت سے کہہ رہا ہوں، اہل سنت کی روایت ہے، فرشتے گھسیٹ کے لے جا رہے ہوں گے، اور جب پہنچیں گے جہنم کے دروازے پر کہ اب انہیں جہنم میں پھینکا جائے، آواز قدرت آئے گی وقفوہم انہم مسئولون۔ توجہ نہیں فرما رہے، انہیں روکو، ابھی ان سے سوال کرنا ہے۔ جہنم کے دروازے پہ فرشتے کہیں گے میرے اللہ عمل کی کتاب خالی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جہنم میں پھینکنے لگے ہیں، اب کون سا سوال ہے؟ اس وقت آواز قدرت آئے گی ان سے علی کی ولایت کے بارے میں سوال کرو، اگر دل میں علی کی ولایت کا دیا روشن ہے جہنم نہ لے کے جانا، انہیں جنت میں لے۔ اللہ اکبر، علی علی سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ اجازت ہے میں دو چار باتیں اپنے دوستوں سے کرتا چلوں، بس آپ کے تصور سے پہلے ممبر چھوڑ کے راجہ صاحب کے حوالے ممبر کرنے جا رہا ہوں۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھیں، اپنی زبان میں رکھیں، راجہ صاحب کے بھی مولا سفر بے خطر فرمائیں، آپ سب کو بھی ولایت علی کے خیمے میں ہمیشہ آباد رکھیں۔ میں نے صرف ایک گزارش کرنی ہے، یہ تو محشر ہے نا، محشر آئے گا تو دیکھی جائے گی، وہاں پھر سوال ہونا ہے، محشر بڑا دور ہے، علی کی ولایت اتنا بڑا واجب ہے، بندے سے سوال قبر میں ہو جانا ہے۔ نہیں توجہ فرما رہے؟ ہاں، قبر میں لٹا کر، یہ اب اپنوں سے باتیں ہیں، مولانا صاحب دونوں کندھے پکڑتے ہیں اور کندھے پکڑ کر ہلا ہلا کے کہتے ہیں اے فلاں ابن فلاں سن اور سمجھ، حل انت علی العہد الذی فرقتنا علیہ، کیا اس وعدے پہ قائم ہے جس وعدے پہ تو ہمیں چھوڑ کے گیا تھا؟ توجہ، جو تلقین پڑھتے ہو کبھی اس کا ترجمہ بھی دیکھنا، کیا اس وعدے پہ قائم ہے جس وعدے پہ ہمیں چھوڑ کے گیا تھا؟ کون سا وعدہ؟ پہلا وعدہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، دوسرا وعدہ محمد سید المرسلین اور خاتم النبیین ہے، تیسرا وعدہ علی اور علی کے 11 بیٹے تیرے امام ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلامت رہیں، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ کندھا ہلا کے کیا کہہ رہا ہے؟ تجھے علی کی ولایت کا وعدہ یاد ہے؟ اب میں جملہ کہوں اپنے دوستوں کے سامنے، تجھے علی کی ولایت کا وعدہ یاد ہے؟ کاش کوئی اس وقت ہاتھ اٹھا کے اس کا گریبان پکڑ کر کہے دنیا میں کہہ رہا تھا مستحب ہے، اب پوچھ رہا ہے یاد ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا زندگی دراز ہو، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ اور یہاں پہ بس ایک مشورہ دے کے چھوڑ دیا میں نے ممبر کو، توجہ رہے میرے جملے پہ۔ علی کی ولایت وہ چیز ہے جس کا تعلق صرف ایمان اور عقیدے سے نہیں۔ پریشان ہو گیا اب میں جملہ ہدیہ کروں اپنے دوستوں کے سامنے، کاش کوئی سمجھ سکے اس بات۔ یہ جو قبر ہے نا، قبر منزل ہے عقیدے کے سوال کی، محشر منزل ہے عمل کے سوال کی۔ پریشان ہو گئے؟ قبر میں جب پہلا سوال ہوگا نا، من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ توجہ، جس نے بتا دیا کہ اللہ جل جلالہ ربی، کہ اللہ میرا رب ہے، اس سے ہوگا اگلا سوال، اور جو اللہ کے بارے میں نہ بتا سکا وہ بائی پاس سے جہنم۔ نہیں توجہ فرمائی آپ نے؟ سیدھا ہی۔ پھر جس سے اگلا سوال ہوگا اس سے نبی کا سوال ہوگا، تیرا نبی کون ہے؟ جس نے بتا دیا اس سے اگلا سوال ہے، جو نہ بتا سکا وہیں سے جہنم۔ جو اللہ کا نہیں بتائے گا ماتھے پہ لکھا جائے گا ھذا مشرک، کہ یہ مشرک ہے، لیکن جو اللہ کا بتائے گا اس کے ماتھے پہ نہیں لکھا جائے گا یہ موحد ہے۔ آپ پیچھے رہ گئے اور میں کہیں سفر کر گیا۔ جو خدا کا نہیں بتائے گا اس کے ماتھے پہ لکھا جائے گا یہ مشرک ہے، جو بتائے گا خدا کا اس کے ماتھے پہ نہیں لکھا جائے گا کہ یہ موحد ہے۔ لکھنا تو چاہیے تھا نا، لیکن نہیں لکھا، اس کا مطلب صرف اللہ کی گواہی کام نہیں دے گی۔ توجہ ہے؟ پھر جب نبی کا سوال ہوگا جو نہیں بتائے گا ماتھے پہ لکھا جائے گا ھذا کافر، یہ کافر ہے۔ توجہ اذان محترم،
جہاں سے میری گفتگو شروع ہوئی تھی وہیں لے آئے. یہ کیا ہے؟ کافر ہے. لیکن جو بتا دے گا کہ محمد میرے نبی ہیں اس کے ماتھے پہ نہیں لکھا جائے گا یہ مسلمان ہے. توجہ توجہ، میں ضمانت سے جملہ کہہ رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ اکیلی توحید کافی ہوگی، نہ توحید کے ساتھ رسالت کافی ہوگی. اب اس سے اگلا سوال ہوگا من اماموں کا. توجہ توجہ توجہ، تیرا امام کون ہے؟ توجہ. اور اب جو علی اور علی کے بیٹوں کا نام نہیں بتا سکے گا اس کے ماتھے پہ لکھا جائے گا ھذا منافقن، یہ منافق ہے، وہ جہنم میں جائے گا. اور جو بتائے گا کہ علی اور علی کے 11 بیٹے میرے امام ہیں، اب ماتھے پہ لکھا جائے گا ھذا مومن حقن، یہی سچا مومن ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. مل کے یا زندگیاں دراز ہو، مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. اور اب جو یہاں سے رائی صاحب ختم ہوئی میری گفتگو، اب جو یہاں سے پاس ہو گیا علی اور علی کے بیٹوں کی گواہی، میں نے کہا عقیدے والی ولایت کا سوال قبر میں ہو جائے گا. قبر میں سوال ہوا ہے تو محشر میں عمل چیک ہو رہے ہیں. عقیدے والی ولایت کا سوال تو قبر میں ہو گیا، جواب دیا تو محشر میں آیا ہے. اب یہ محشر میں کون سی ولایت کا سوال ہو رہا ہے؟ محشر میں عقیدے والی نہیں، عمل والی ولایت کا سوال ہے کہ تیرے عمل میں بھی علی ہے یا نہیں ہے. علی ہے. سلامت رہے، مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. محشر میں عمل والی ولایت کا سوال ہے کہ وہاں بھی. اور چلے ختم ہوا میرا بیان، مصائب تفصیل سے رائی صاحب آپ کے سامنے پڑھیں گے. میں بس ایک اور جملہ پڑھ کے سمیٹنے لگا ہوں اپنے بیان کو. محشر کے میدان کو بھی حضور خدا نے قرآن میں عجب بیان کیا. سورہ فرقان ہے، اور جنہیں میری پہلی بات یاد ہے سبیل علی کی ولایت ہے. یہ یاد ہے بات، تقریر کے شروع میں کہی تھی. اب سورہ فرقان پڑھنے جا رہا ہوں. خداوند عالم ان بندوں کا حال بیان کرنے لگا ہے کہ جن کے لیے محشر میں جہنم لکھ دیا گیا ہے. ان کا جہنم میں جانا پکا ہو گیا کہ یہ جہنم میں جائیں گے. اب یہاں پہ ایک اور بات، اور وہ بات ذرا مثال سے سمجھیں گے تو آسان ہو جائے گا. جب کسی بندے کو کسی جرم میں سزا ہو جائے تو وہ افسوس اس جرم پہ کرتا ہے جس کی وجہ سے سزا ہوئی. ایسا ہی ہے یا نہیں؟ ایسا تو نہیں ہے کہ چوری کے جرم میں سزا ہو اور وہ کہے ہائے میں نے قتل کیوں کیا تھا. وہ یہی کہے گا ہائے میں نے چوری. جو جرم کیا، جس جرم میں سزا ہوئی، اسی جرم پہ کیا کرے گا؟ افسوس کرے گا. اب اللہ روز محشر جہنمیوں کا حال بیان کرنے لگا ہے اور بتانے جا رہا ہے جہنمی جہنم کیوں جا رہے ہیں. جا کے سن لینا، ختم ہو گیا میرا بیان. ارشاد رب العزت یوم یعض الظالم علی یدیہ، محشر والے دن ظالم اپنے ہاتھ کاٹیں گے. جن کے لیے جہنم لکھ دیا گیا یوم یعض الظالم علی یدیہ، اس دن ظالم جن کے لیے جہنم لکھ دیا گیا ہے وہ اپنے ہاتھ کاٹیں گے، اور ہاتھ کاٹنے کے بعد وہ افسوس کریں گے. افسوس کریں گے، افسوس یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. جہنمی پکار کے کہیں گے ہائے کاش ہم نے رسول کے ساتھ سبیل کو پکڑا ہوتا. اللہ اکبر. سلامت رہے مولا کو. ہاں یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے کاش ہم نے رسول کے ساتھ سبیل کو پکڑا ہوتا. اور ابھی تمہیں بتایا کہ نبی نے بتایا ہے قرآن میں سبیل علی کی ولایت ہے، تو اس کا مطلب ہے اس دن جہنمی کہے گا ہائے کاش میں نے محمد الرسول اللہ کے ساتھ علی ولی اللہ پڑھا ہوتا. اللہ علی اللہ علی اللہ. سلامت رہے مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. ہاں اس دن کیا کہیں گے؟ ہائے کاش ہم نے محمد الرسول اللہ کے ساتھ علی ولی اللہ. اچھا اس آیت میں نا، یہ جو آیت کا پہلا حصہ ہے اس میں ایک دفعہ ہائے ہے،
وہ جو جہنم جا رہے ہیں وہ کہیں گے ہائے کاش ہم نے رسول کے ساتھ علی کی ولایت کی گواہی بھی. آیت کے اگلے حصے میں 2 دفعہ ہائے ہے. جو کتنی دفعہ؟ میں اکثر یہاں پہ یہ جملہ کہا کرتا ہوں، جو یہاں ہائے نہیں کرتا نا وہاں ہائے ہائے کرے گا. توجہ ہے میرے محترم دوستوں؟ پہلی آیت میں 1 دفعہ ہائے، کاش رسول کے ساتھ علی کو بھی پکڑ لیا ہوتا. اگلی آیت میں دوہری ہائے ہے، اور میں بڑی آپ نے داد دی، دعا کی، محبت فرمائی، میں بس یوں ہوا کے جھونکے کی طرح ترجمہ کر کے گزر جاؤں گا اور دیکھوں گا کتنے بیدار ہو کے سماعت فرما رہے ہیں. اگلی آیت میں 2 دفعہ ہائے ہے. ویلتا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے ہائے کاش ہم نے فلاں کو یار نہ بنایا ہوتا. اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرما. ہاں مل گئے. یا زندگی دراز ہو، مولا آپ کو سلامت رکھے. ہاں یہ قرآن کی آیت ہے. ویلتا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے ہائے کاش ہم نے فلاں کو یار نہ بنایا. اے یار توجہ ہے. ہاں ہاں کاش ہم نے فلاں کو، قرآن میں بھی فلاں ہے، نام اللہ نے بھی نہیں لیے. توجہ ہے، نام ہم بھی نہیں لے رہے. اس کا مطلب یہ ہوا گزارا صرف ولایت سے نہیں، کام اس سے آگے بھی ہے. ہاں روایت ختم ہو گیا بیان ممبر راجہ صاحب کے حوالے. نبی اکرم نے حدیث قدسی بیان فرمائی. نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ سے خداوند عالم نے ارشاد فرمایا، لو ان عبدا عبد اللہ الف آمن، اے میرے نبی اگر کوئی بندہ میری 1000 سال تک عبادت کرے، 1 2 4 سال نہیں، 1000 سال. لو ان عبدا، اگر کوئی بندہ عبد اللہ الف آمن 1000 سال میری عبادت کرے، لن یقبل منہ الا بولایت علی ابن ابی طالب، میں اس کا ایک عمل بھی قبول نہیں کروں گا اگر علی کی ولایت لے کے نہیں آ. سلامت رہے، مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. آپ نے بڑی محبت فرمائی، آپ نے بڑی محبت فرمائی، یہاں تک میرے ساتھ آئے. ختم ہوا میرا بیان. اس کا مطلب یہ ہوا کوئی عمل بغیر ولایت کے قبول، کوئی عمل بغیر ولایت کے. اب میں یہ رہا رک کے جملہ کہنے لگا ہوں اور ایک ایک لفظ نہیں، ایک ایک حرف کا ضامن ہوں. کوئی عمل بغیر ولایت کے قبول نہیں ہوگا، اور ایک عمل ایسا ہے جس کے بغیر ولایت بھی قبول نہیں ہوگی. پریشان ہوگا یا بہباد؟ کوئی عمل بغیر ولایت کے قبول نہیں ہوگا، اور ایک عمل ایسا ہے جس کے بغیر ولایت بھی. چہروں کی پریشانی نظر آ رہی ہے، پریشانی دور کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا میں کسی کا عمل قبول نہیں کروں گا اگر وہ ولایت کے بغیر آیا، اور ولایت قبول نہیں کروں گا الا بالبراءۃ من اعداء علی ابن ابی طالب، جب تک بندہ علی کے دشمنوں پہ تبرہ نہیں کرتا. اللہ اکبر، اللہ جیو جیو. سلامت رہے، مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. کوئی عمل بغیر ولایت کے قبول نہیں ہے، اور ولایت بغیر علی کے دشمنوں پہ لعنت کے قبول نہیں ہے. یہ دونوں کام زندگی میں نہ بھولنا، نہ علی کی ولایت کو بھولنا، نہ علی و بطول کے دشمنوں پہ لعنت کرنا بھولنا. اگر دنیا نبی کے بعد یہ 2 کام یاد رکھتی تو علی و بطول کی بیٹیاں شام اور کوفے کے بازاروں میں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مولا کی ہائے قبول فرمائے. صرف ایک لفظ کہنا ہے اپنے حصے کی ڈیوٹی پوری کرنے کے لیے. مسائل راجہ صاحب پڑھیں گے، میں صرف ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ کے ایک لفظ پڑھنا چاہتا ہوں. شام فتح کر کے مدینے آ گئی علی کی بیٹی. یہی لفظ کہوں نا،
شام فتح کر کے، لیکن عجب فاتح ہے جو اپنا سب کچھ لٹا ہی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اور جب مدینے تشریف لے آئیں، ہاں بھائی کہہ رہے ہیں مدینے میں بھی سکھ کا سانس نہیں لینے دیا۔ وہ کیا سکھ کا سانس لے جس کے سامنے عباس کے بازو قلم ہو جائے، جس کے سامنے علی اکبر کے سینے میں برچھی لگ جائے۔ مدینے بھی جب آ گئی نا تو ہر روز عالیہ بی بی کے صحن میں مجلس ہوتی تھی، ہر روز شہزادی کے صحن میں مجلس ہوتی تھی، اور علی کی بیٹی شہداء کی شہادتیں پڑھتی تھی۔ کبھی مدینے کی عورتوں کے سامنے علی اصغر کا تیر لگنا، کبھی قاسم کے ٹکڑے ہونا، کبھی علی اکبر کو برچھی لگنا، کبھی اپنے بھائی کا 13 ضربوں سے 3 دن کا پیاسا ذبح ہونا۔ ایک دن شہادت مولا حسین پڑھ رہی تھی، پڑھتے پڑھتے شہزادی کے چہرے پہ زردی چھائی، موت کی زردی۔ سامنے بیٹھی ہوئی تھی جناب مسلم کی بہن بی بی ام لقمان۔ جب دیکھا نا شہزادی نے کہ اب اگر 2 لفظ حسین پہ اور بولی تو علی کی بیٹی کی روح پرواز کر جائے گی، فوراً کھڑی ہو گئی اور کھڑی ہو کے کہنے لگی، علی کی بیٹی روز شہداء کے مصائب پڑھتی ہو، ہم سنتے ہیں، آج مجھے ایک سوال کا جواب دے دو، آپ کا چہرہ زخمی کیوں ہوا ہے؟ ہائے 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 ہائے، جن کی ہائے نکل گئی سوائے غم حسین کے کسی غم میں رونا نہ۔ اللہ اکبر۔ علی کی بیٹی صرف اتنا بتا دو آپ کا چہرہ زخمی کیوں ہے، آپ کا چہرہ زخمی کیوں ہے، یہ سننا تھا۔ شہزادی نے عجب جواب دیا، اور اگر تمہیں سمجھ آ گیا تو قیامت تک رونے کے لیے کافی ہے۔ عالیہ بی بی نے روتے ہوئے کہا، ام لقمان یہ بتا، اگر کوئی تجھے پتھر مارے تو اپنا چہرہ کیسے بچائے؟ اجرکم اللہ، ہاتھوں کو آزاد کرنا۔ اگر کوئی تجھے پتھر مارے تو تو اپنا چہرہ کیسے بچائے گی؟ ام لقمان نے رو کے کہا، بی بی میں اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پہ رکھ لوں گی۔ یہ سننا تھا۔ علی کی بیٹی نے رو کے کہا، ام لقمان لوگ پتھر مار رہے تھے، میرے ہاتھ یہاں بندھے ہوئے تھے، کوئی پتھر پیشانی پہ لگتا تھا، کوئی پتھر چہرے پہ لگتا تھا، لوگ کہتے تھے مارو علی کی بیٹیاں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى أَعْدَائِهِمْ۔ وارث زمان